السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ایک بیوہ عورت سے ہو گئی۔ اس کے 3 بچے مجھ کو پیار سے بابا پکارتے تھے۔ ایک روز مجھ پر شیطان سوار ہوا اور میں ان تینوں کو باہر لے جانے کا کہہ کر پرانے گھر میں بند کر دیا، اور پھر بیوی سے جھوٹ بول دیا کہ وہ تینوں گھر چلے گئے تھے۔ میں پولیس کے ساتھ 4 روز تک ان کو ڈھونڈتا رہا۔ 4 دن بعد پڑوسیوں نے اطلاع دی کہ ہمارے گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہ معصوم، میرے ہاتھ میں میرے ستیلے بچوں کا ہاتھ تھا، اور میں بڑی احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا انہیں اپنے ساتھ لیے اپنے پرانے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ آج جمعے کا روز تھا۔ گلیوں میں جمعہ کی نماز کے بعد گہرا سناٹا چھا جاتا تھا، کیونکہ گاؤں کے میدان میں 3 بجے کشتی کا میلہ سجتا تھا، اور گھر کے بچے، بوڑھے اور بزرگ ہر جمعہ باقاعدگی کے ساتھ یہ کشتی دیکھنے جاتے تھے۔ میں نے بھی ان بچوں کی ماں سے یہی بہانہ کیا تھا کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ یہ بھی دوسرے بچوں کی طرح کشتی دیکھیں۔ ان کی ماں نے اپنے تینوں بچوں کو نہلا دھلا کر بڑے پیار سے تیار کیا، تو میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ کر لو ان کو تیار آج آخری بار، پھر تو انہیں۔ میرا نام عمر ہے۔ میری شادی میرے ابا نے میری مرضی کے خلاف جا کر اپنے دوست کی بیوہ بیٹی سے کر دی تھی، جو 3 بچوں کی ماں تھی اور عمر میں مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ میں اپنی خالہ زاد کو پسند کرتا تھا، اور میری ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کنول سے ہو، جو میری ہم عمر اور بہت خوبصورت تھی۔ لیکن اچانک ابا کے دوست کی طبیعت خراب ہوئی، اور انہوں نے ابا کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹی کی شادی تمہارے ذمے ہے۔ اور میرے ابا نے اپنے دوست کی محبت میں آ کر مجھ سے پوچھے بنا ہی نازیہ کا رشتہ میرے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے بہت زور لگایا اور ابا کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میں اپنی کزن کنول سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے ابا نے میرے سامنے عجیب شرط رکھ دی تھی کہ اگر میں نے نازیہ سے شادی نہ کی تو وہ مجھے اپنی ہر چیز سے آگ کر دیں گے اور دوبارہ کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ رہیں یا نہ رہیں۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ میرے ابا بہت ساری زمین کے مالک تھے، اور اسی بھروسے پر میں نے کبھی اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میں ابا کے ساتھ ان کے کھیتوں میں کام کرنا چاہتا تھا۔ جب میری کزن کو یہ معلوم ہوا کہ میری شادی نازیہ سے ہو رہی ہے تو پہلے تو وہ مجھ سے بڑی خفا ہوئی، لیکن پھر ایک روز اس نے مجھے ایک ایسا منصوبہ بتایا جسے سن کر میں فوراً راضی ہو گیا۔ میں نے بڑی سعادت مندی سے ابا کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دوست کی بیوہ بیٹی سے شادی کروں تو میں تیار ہوں، کیونکہ میرے لیے اپنے والدین کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میرے ابا اتنے سادہ اور معصوم تھے کہ یہ بات سن کر میرا ماتھا چوم لیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ابا خود مجبور ہو کر میری شادی کنول سے کروائیں گے، اور یوں میں بڑی سادگی کے ساتھ جا کر 3 بچوں کی ماں نازیہ کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ میرے ذہن میں نازیہ کے بارے میں تصور تھا کہ وہ کوئی بڑی سی عمر کی عورت ہوگی جو 3 بچوں کی ماں بھی لگتی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ بہت ہی عجیب نکلا، کیونکہ نازیہ تو ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی، اور کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ 3 بچوں اس کے ہیں۔ بڑے بیٹے کی عمر 7 سال تھی، چھوٹا بیٹا 5 سال کا، اور ایک 3 سال کی بیٹی تھی۔ نازیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چند ہی دن میں اماں اور ابا کا دل جیت لیا تھا۔ نازیہ کے 3 بچے اماں ابا کے کمرے میں سوتے تھے، اور نازیہ جی جان کے ساتھ میرے حقوق ادا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی ان بچوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ اتنی سی عمر میں وہ اتنے سمجھدار اور سلجھے ہوئے بچے ہیں۔ میری ماں جو نازیہ کے آنے سے پہلے ہر وقت گھر کے کام کاج میں الجھی رہتی تھی، اب وہ بڑے سکون کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ کر ذکر اذکار میں مصروف رہتی، اور بیٹھے بیٹھے نازیہ کو دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ وہ پورے گھر میں بھاگی بھاگی پھرتی اور ہر کام چٹکیوں میں کر دیتی۔ اس سب کے باوجود میں ہر روز اس سے اپنا حق بھی وصول کرتا۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن ایک دن بھی
اس کے ماتھے پر میں نے شکن نہیں دیکھی تھی۔ بچے پوری طرح سے مجھ سے مانوس ہو چکے تھے۔ میں بھی اپنے منصوبے کے مطابق ان کے ساتھ بہت ہی صلہ رحمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ نازیہ کی بیٹی ایمان بہت ہی پیاری بچی تھی۔ جب میں شام کو کھیتوں سے واپس پہنچتا تو وہ بھاگتی ہوئی آتی اور میری ٹانگوں سے لپٹ جاتی، تو اس کے بڑے بھائی محمد اور احمد اسے بڑے پیار سے اٹھا کر لے جاتے اور اسے سمجھاتے کہ گڑیا، بابا کو تھوڑا سانس لینے دو، وہ ابھی کام سے تھک کر واپس آئے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری ماں انہیں بالکل اپنے سگے پوتے پوتیوں کی طرح چاہنے لگی تھی اور مجھے میرا منصوبہ خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے نازیہ پر سختی کرتا تھا، اکثر اسے رات کو اتنا رلا دیتا تھا کہ مجھے انتظار رہتا کہ صبح وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اماں ابا کو دکھائی دے، لیکن وہ خدا کی بندی اپنے ہونٹوں سے مسکراہٹ کو جدا ہی نہیں کرتی تھی۔ میں اسے بات بات پر تانے دیتا کہ وہ جان بوجھ کر میرے بچوں کی ماں نہیں بننا چاہتی، کیونکہ اس کی اپنی اولاد تو ہے۔ اس الزام پر وہ تڑپ جاتی اور کہتی کہ میرا خدا جانتا ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا کہ ہم دونوں کی اولاد نہ ہو۔ میں تو دن بھر کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے زیادہ قریب بھی نہ جاؤں، وہ تو اماں اور ابا کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ وہ قسمیں کھا کھا کر مجھے اس بات کا یقین دلاتی تھی کہ اولاد نہ ہونے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں جب بھی شہر جاتا اسے طرح طرح کی گولیاں لا کر دیتا اور کہتا کہ یہ گولیاں کھاؤ، اس سے تمہارے بچے جلدی ہو جائیں گے، اور اصل میں تو وہ گولیاں کسی اور ہی مقصد کی تھی۔ وہ اس وقت شدید دباؤ میں تھی۔ میں اسے بار بار کہتا کہ جب پہلے شوہر سے تمہارے بچے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ ہر بار یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، جو خدا کی مرضی۔ میں اماں ابا کے سامنے بھی دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا کہ میں نازیہ کے بچوں کو پال رہا ہوں، لیکن میں اپنی اولاد سے محروم ہوں۔ ابا تو غصے سے مجھے گھور کر خاموش کروا دیتے، لیکن اماں کے چہرے پر میں وہی تڑپ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا جو ایک ماں کو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود نازیہ کے تینوں بچے جیسے میرے دیوانے تھے۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ گھومنے کی کوشش کرتے تھے۔ میری نازیہ سے شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے اس طویل انتظار کا خاتمہ کر ڈالوں۔ میرے ابا کا ایک پرانا گھر تھا جس میں وہ گندم کا بیج اور فالتو کاٹ کباڑ ڈال کر رکھتے تھے۔ میں نازیہ کے بچوں کو اکثر یہاں پر لاتا تھا کہ مجھے اس گھر میں کچھ کام ہے اور جب تک بچے وہاں پر کھیل لیں گے۔ یہ میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ احمد اب 9 سال کا ہو چکا تھا اور کافی سمجھدار تھا۔ اس نے 1-2 بار مجھ سے پوچھا بھی کہ بابا، ہم تو کشتی دیکھنے جا رہے تھے نا، تو پھر یہاں پرانے گھر میں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں یہاں سے کچھ سامان اٹھاؤں گا، تم لوگوں کو کشتی دیکھنے کے لیے میدان میں بٹھا کر میں جلدی جلدی جا کر کھیت میں تھوڑا کام کر کے آ جاؤں گا، اور پھر تم لوگ میرے ساتھ گھر واپس چلنا۔ اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور میں تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر سب سے پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر کھیت میں کام کرنے والے اوزار تھے۔ ان کے سامنے میں نے کدال اور لوہے کی بنی ہوئی ایک سلاخ بھی نکالی۔ احمد، محمد اور ایمان کمرے میں یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ میرے پاس ٹچ موبائل تھا۔ جیسے ہی مجھے اپنی کزن کنول کی کال موصول ہوئی، میں فوراً اس سے بات کرتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ احمد کافی سمجھدار تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو میرے پیچھے جانے سے روکے گا۔ میں کنول سے بات کرتا رہا اور اسے بتایا کہ میں بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 1-2 روز میں یہ خود ہی بھوک پیاس سے مر جائیں گے، تب میں انہیں یہاں سے نکال کر کسی کھیت میں ڈال دوں گا اور خود سے ان کی ماں اور پولیس والوں کے ساتھ مل کر انہیں ڈھونڈتا پھروں گا۔ ہمارا منصوبہ بالکل بے اعتبار تھا۔ ہمیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ روز ہی شام کو زوردار آندھی چلتی تھی جس میں ان بچوں کی چیخ و پکار باہر سننے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ گھر آبادی سے بہت ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود کدال اور لوہے کی سلاخ کو دیکھا اور پھر چپکے چپکے چلتا ہوا اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نازیہ کے بچے لکڑی کی پیٹیوں سے گھر بنانے میں مصروف تھے اور چپ چاپ اپنے کھیل میں مگن تھے۔ ایک بار میرا جی چاہا
کہ میں انہیں لوہے کی سلاخ سے ختم کر دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر میرا دل لرز گیا کہ کہیں میں پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ اس لیے خاموشی سے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی، اور پھر بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ نکل کر گھر کو باہر سے تالا لگایا۔ ان بچوں نے شاید مجھے کنڈی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ان کے چیخنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا گاؤں کے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ کشتی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں جا کر جان بوجھ کر گاؤں کے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے ہاتھ ملایا اور ان سے ان کی خیر خیریت پوچھی، تاکہ کل کو جب پولیس بچوں کی تلاش شروع کرے تو وہ لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ تھا۔ اور یوں شام کے 6 بجے کے قریب میں واپس گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے نازیہ سے پوچھا، احمد اپنے بہن بھائیوں کو گھر لے آیا نا؟ وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں، ابھی تک تو نہیں لایا۔ کیوں؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ تو آپ کے ساتھ گئے تھے نا؟ میں یہ سنتے ہی تیزی سے پانی کا گلاس نیچے رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں جیسے ہی تھوڑی دور پہنچا تو احمد یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف واپس آیا تھا کہ اسے تو نانا کی طرف جانا ہے، کیونکہ گھر سے نکلتے ہی احمد اور محمد کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ ایمان یہ دیکھ کر رونے لگی۔ جب میں نے دونوں کو ڈانٹا تو وہ غصے میں ان دونوں کو اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ اماں ابا نے بھی یہ سن لیا تھا۔ وہ دونوں بھی پریشان کھڑے تھے۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور آندھی بھی تیز چل رہی تھی۔ میں نے فکر مندی سے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر وہ لوگ گھر نہیں پہنچے تو کہاں گئے؟ نازیہ نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اور ابا تیزی سے گھر سے باہر بھاگے۔ ابا نے مسجد میں جا کر اعلان کروانا تھا اور میں گلی میں چھوٹے بڑوں سے پوچھتا ہوا ان کے نانا کے گھر کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ چچا خیردین کا دروازہ بجا کر میں نے بڑی بے تابی سے چچی زلیخا سے پوچھا، چچی، ہمارے بچے تمہارے گھر ہیں کیا؟ احمد یہ کہہ کر اپنے بہن بھائی کو کہیں لے گیا ہے کہ وہ نانا کی طرف جا رہا ہے۔ آج دن سے ان کا کچھ پتہ نہیں۔ میں تو ابھی گھر پہنچا ہوں تو معلوم ہوا کہ گھر پر نہیں ہے۔ چاچی نے یہ سنتے ہی اپنا کلیجہ تھام لیا اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، یہاں پر تو نہیں آیا کوئی۔ رک، میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، نازیہ کے پاس، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ چچا خیردین بھی یہ سن کر گھر سے نکل کر ہمارے ساتھ چل پڑا۔ آندھی بہت شدید چل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے گاؤں کی گلیوں میں ڈھونڈا، پرانے کنویں کی طرف گئے اور قریب قریب کے سارے کھیتوں میں بچوں کو ڈھونڈ لیا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور میں تقریباً رو رہا تھا۔ یہی حال چچا خیردین کا اور میرے ابا کا تھا۔ مولوی صاحب نے 3 بار مسجد کے اسپیکر سے اعلان کر لیا تھا، لیکن بچوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلیں، لیکن گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ رات تک رک جاؤ، اگر بچے نہیں ملے تو کل صبح ہوتے ہی تھانے میں رپورٹ درج کرا دیں گے۔ اور یوں ہم گھر واپس آ گئے۔ نازیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں اور اس کی ماں اسے سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ کچھ دنوں سے ویسے بھی نازیہ کی طبیعت خراب تھی۔ اسے ہر وقت ہلکا ہلکا بخار رہتا اور وہ بار بار چکر آنے کی شکایت کرتی تھی۔ اب مسلسل رونے سے وہ ایک دم گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے فوراً اٹھا کر گاؤں کی واحد ڈسپینسری لے گیا، جہاں پر ایک بزرگ سا ڈاکٹر پچھلے کئی سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس نے طبیعت اچھی طرح دیکھ کر کہا کہ یہ صدمے میں ہے اور ساتھ ہی کوئی بہت گہری بیماری ہے جو اسے چپکے چپکے کھا رہی ہے۔ میں نے اس سے دوا کا نسخہ لکھوایا اور نازیہ کو گھر واپس لے کر آ گیا۔ نازیہ نے ڈھال سی ایک کونے میں بیٹھی تھی اور بار بار اپنی ماں سے کہتی کہ اماں، میرے کانوں میں میرے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اماں میرے بچے بھوکے ہیں، وہ رو رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ ساری رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ میری اماں نے اٹھ کر چائے بنا دی تھی اور ہم لوگ صبح سویرے ہی گاؤں کے کچھ لوگوں کو لے کر تھانے پہنچ گئے۔ تھانے دار نے ہم سے ضروری سوال کیے اور پرچہ داخل کر کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت سکون کے ساتھ اسے اس کے تمام سوالوں کا جواب دے رہا تھا تاکہ اس کا شک میری طرف نہ آ جائے۔ اس نے گاؤں کے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے بچوں کو کسی طرف جاتے دیکھا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ نہر کے کنارے اور تمام کھیت ڈھونڈ لیے گئے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ یوں ہی
1 2 दिन और गुजर जाएं। पुलिस वापस चली गई। आज बच्चों की गुमशुदगी का 3रा रोज था। मैं मगरिब के बाद चुपके से घर से निकला और अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ा। मैं जानबूझकर सीधे रास्ते से नहीं गया था। मैं भी ताला खोल ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। एकदम से मेरा कलेजा उछल कर मेरे हल्क में आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शौकत था, मेरा बचपन का दोस्त। उसकी आदत थी कि वो लड़कियों से मिलने के लिए यूं ही रात को कभी कहीं और कभी कहीं पाया जाता था। उसने मेरे कंधे पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, ओए चौधरी, मैं तो तुझे शरीफ इंसान समझता था, तूने कब से मेरी लाइन पकड़ ली। मैं उसकी बात सुनकर बदमजा हो गया और उसे डांट कर कहने लगा, जाओ ए शौकी, सारे तेरे जैसे नहीं होते। मैं इधर से अपने औजार लेने आया हूँ, पानी की बारी है मेरी। वो हंसता हुआ मेरे साथ ही घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं कोशिश कर रहा था कि वो मेरी जान छोड़ दे, लेकिन वो खुशगपियों में मसरूफ होने की कोशिश में था और फिर उसने अपने दिल की बात कह डाली। मैं जल्दी जल्दी दरवाजे के पास वाले कमरे में घुसा और वहां पड़ी हुई फालतू कुदाल उठाकर अपने कंधे पर रखी। उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से निकाल लाया। वो मेरी मिन्नतें कर रहा था कि उसे मैं अपने इस पुराने घर की चाबी दे दूं ताकि वो अपनी महबूबा को मिलने के लिए यहाँ बुला ले, मगर मैं उसके करतूतों को जानता था, इसलिए ये गलती कभी नहीं कर सकता था, और वो भी इस सूरत में जब वो 3 बच्चे इस खंडहर नुमा मकान में मौजूद थे। दिल ही दिल में ये हिसाब लगाते हुए कि शायद वो बच्चे जिंदा ना रहे हों, क्योंकि कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर सोचा शायद बेहोश हो गए होंगे। मैं शौकत को वहां से जल्द अज जल्द भगाना चाहता था, इसलिए अपने खेतों की तरफ चला गया। वो ढीठ बनकर मेरे पीछे पीछे ही रहा। फिर जब मैंने उसे सख्ती से मना किया तो वो वहां से चला गया। अब दोबारा उस मकान की तरफ जाने का मैं खतरा नहीं ले सकता था, इसलिए मैं घर वापस चला गया, क्योंकि जब से वो बच्चे गुम हुए थे अब्बा मुझे भी जल्दी घर आने की ताकीद करते थे। नाजिया की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी थी। वो अपने कमरे में पड़ी जोर जोर से अपने बच्चों को पुकारती रहती थी। 2 ही दिन में हमारा सारा घर बिखर कर रह गया था। अब मुझे एहसास हुआ था कि वो सारा दिन फिरकी बनकर घर में घूमती रहती थी। अगले रोज सुबह हम लोग अभी नाश्ता कर रहे थे कि मेरा पड़ोसी जहीर भागा भागा आया और कहने लगा, राना साहब, जल्दी हमारे साथ चलो, आपके पुराने घर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। जहीर का खेत हमारे इस घर के करीब था और वो हमारे घर के सामने से गुजर कर अपने खेत में जाता था। मेरा दिल ये सुनकर जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने देखा कि नाजिया भी अपनी खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। अब्बा मेरा हाथ पकड़कर तेजी से पुराने घर की तरफ भाग लिए। गांव से चंद लोग और भी हमारे साथ शामिल हो गए। हम वहां पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग अपने नाक पर रुमाल रखे हम दोनों बाप बेटे के मुंतजिर थे। अब्बा दरवाज़ा खोलना ही चाहते थे कि गांव के एक पढ़े लिखे नौजवान ने कहा, चाचा, तुम दरवाज़ा मत खोलो, बल्कि पुलिस को भी बुला लो, क्योंकि हमें जिस चीज़ का शक है अगर वही हुआ तो सबूत खराब हो जाएंगे। मेरे माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। किसी ने चचा खैर दिन को भी इत्तला कर दी थी। वो भी बीमार बूढ़ा भागता हुआ हमारे घर तक पहुंच गया था। काफी रश जमा हुआ था। पुलिस को बुला लिया गया तो पुलिस के जवान ने ताला खोला और पुलिस अंदर दाखिल हो गई। एक कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। जैसे ही उसे खोला गया, बदबू का तेज भभक्का बाहर निकला और मुझे उल्टी आ गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस के जवानों ने बताया कि कमरे में एक गीदड़ मरा हुआ पड़ा है और साथ ही दीवार को तोड़कर किसी ने बाहर का रास्ता बनाया हुआ है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। बारी बारी सबने कमरा देखा तो वहां ईमान की टूटी हुई चूड़ियां, चप्पल, अहमद और मोहम्मद के जूते भी पड़े हुए थे। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी कि वो तीनों बहन भाई आखिर कहाँ चले गए। पुलिस का शक सीधा मुझ पर टिक गया, क्योंकि मैं ही उन्हें घर से लेकर निकला था। थानेदार ने फौरन मुझे गिरफ्तार किया। अब्बा बेबस खड़ा रह गया। थाने लाकर जब मेरी तवाज़े की गई तो मैंने थोड़ी ही देर में सब कुछ बक दिया। पुलिस वालों ने सारी कहानी मालूम कर ली थी। अब बच्चों की तलाश जारी थी कि दोपहर के वक्त शौकत ने थाने में आकर बताया कि बच्चों को वो निकाल कर ले गया था। रात के वक्त जब शौकत उस घर की दीवार कूदने के चक्कर में था, उसने देखा
کہ کوئی کمرے کی بیرونی دیوار کو توڑ رہا ہے۔ پہلے تو شوکت ڈر گیا، لیکن پھر اس نے غور کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ جانے کب سے دیوار کو کھود کھود کر اتنا سوراخ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے کہ بہت مشکل سے ان کے سر باہر نکل سکتے تھے۔ کیونکہ شوکت خود غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اس لیے وہ بچوں کو تو نکال کر لے گیا، لیکن اس نے گاؤں میں کسی کو نہیں بتایا کہ بچوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اس لیے صبح ہی صبح وہ انہیں قریبی شہر لے گیا، اور اب جیسے ہی گاؤں لوٹا تو سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ وہ نشہ کرنے والا، بد اخلاق اور بد کردار انسان 3 معصوم بچوں کی جان بچا کر اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے چکا تھا، اور میں جو ان یتیم بچوں کا نسبتی باپ تھا، میں نے انہیں جان بوجھ کر مرنے کے لیے اس ویرانے میں چھوڑ دیا تھا۔ بھوک پیاس کی وجہ سے بچوں نے مٹی کھا کر اپنا گزارا کیا تھا، اس لیے ان تینوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ اطلاع ملتے ہی میرے ابا نازیہ کو لے کر شہر پہنچ چکے تھے۔ تینوں بچوں کو ہوش آ چکا تھا۔ انہوں نے رو رو کر اپنی ماں کو اور دادا کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ چچا خیر دن بھی اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ابا نے نازیہ سے معافی مانگی اور اس بھلی لوگ نے معاف بھی کر دیا۔ تھانے دار نے جب یہ بات مجھے بتائی کہ بچوں کی ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو میں اس بات پر یقین ہی نہیں کر پایا۔ میں تھانے سے تو رہا ہو گیا تھا اور کسی سخت قانونی کارروائی سے بھی بچ گیا تھا، لیکن اب ساری دنیا مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ میرے ابا نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کبھی دوبارہ انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میری اماں نے بھی مجھ سے ہر ناطہ توڑ لیا۔ گاؤں والے مجھے گاؤں میں رکھنے پر ہی تیار نہیں تھے۔ نازیہ اپنے باپ کے گھر واپس جا چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ پچھلے کئی سال سے میں اسے سلو پوائزن کر رہا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زمین جائیداد نازیہ کے نام تھی۔ میری کزن نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ پہلے بچوں کو ٹھکانے لگا دو اور پھر کچھ عرصے بعد نازیہ کو بھی، یوں میرے باپ کی جائیداد بھی مجھے مل جاتی اور نازیہ کی بھی۔ میرا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ دنیا والوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا تھا کہ مجھے زندگی سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ ایک امید پر میں نے جب اپنی خالہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری وہ کزن جس نے مجھے یہ سب مشورے دیکھ کر اس حال تک پہنچایا، وہ بھی میری شکل دیکھنے پر تیار نہیں تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں شہر چلا گیا۔ مجھے میرے ابا نے کہا بھی کہ میں نازیہ کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ میں روزگار کے لیے دھکے کھاتا پھرتا رہا۔ میں جہاں بھی کام کرتا کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا۔ 2-3 سال یوں ہی برباد ہو گئے۔ نہ میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ تھا، نہ ہی پوری روٹی۔ ایک روز میں سڑکوں پر بھٹکتا پھر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے ٹکر دے ماری۔ میری ٹانگ بری طرح کچلی گئی۔ کچھ لوگوں نے مجھے اٹھا کر سرکاری ہاسپٹل پہنچا دیا۔ ڈاکٹروں نے میری ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دی۔ ابھی زخم تازہ تھا کہ مجھے ہاسپٹل سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا۔ میرا مستقل ٹھکانہ فٹ پاتھ تھا۔ میرا ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا تھا۔ میں نے دوبارہ گھر جانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ وقت کا پہیہ بہت ہی تیز رفتاری سے گھوما اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ بھیک میں ملی ہوئی روٹی مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ لوگ میری حالت کو دیکھ کر مجھے ڈھیروں ڈھیر پیسے دے جاتے، لیکن میں صرف کھانے جتنے پیسے رکھ کر باقی سب کسی ضرورت مند کو دے دیتا۔ لوگ اسی وجہ سے میری بہت عزت کرنے لگے تھے۔ میں اب ہر وقت خدا سے معافی مانگتا رہتا تھا اور شاید اسے مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا۔ ایک روز بہت تیز سردی پڑ رہی تھی، اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں نے جو عارضی جھونپڑی سی بنائی ہوئی تھی وہ تیز بارش کا مقابلہ بھی نہ کر سکی، اور اب میں ایک لکڑی کے سہارے چلتا ہوا سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گیا کہ بارش سے نہ صحیح لیکن کیچڑ سے ہی بچ جاؤں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ بھوک اور سردی کی شدت کی وجہ سے میری حالت خراب تھی۔ میرے دانت بج رہے تھے۔ اچانک میرے پاس ایک گاڑی رکی اور ایک خوبصورت نوجوان اتر کر میرے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی شاپر تھی۔ جیسے ہی وہ مجھے کھانا پکڑانے لگا، ایک دم اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور کچھ دیر کھڑا رہ کر وہ بے یقینی سے بولا، بابا آپ؟ لفظ بابا نے میرے زخم ادھیڑ دیے تھے۔
مجھے تو بابا صرف وہ 3 یتیم بہن بھائی کہا کرتے تھے۔ یہ کون تھا؟ میں نے اپنی ضعیفی سے کمزور ہوتی نظر اٹھا کر جب اس چہرے کو دیکھا تو میں الجھ کر رہ گیا، کیونکہ نوجوان کا چہرہ نازیہ سے ملتا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور سیدھا اپنے گھر لے گیا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا۔ احمد نے گھر میں داخل ہوتے ہی محمد اور ایمان کو پکارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 جوان لڑکا اور لڑکی وہاں پہنچ گئے۔ احمد کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور غم بھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں بابا کو لایا ہوں۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور پھر محبت سے مجھ سے لپٹ گئے۔ پیچھے ہی ایک خوبصورت سی عورت سفید بالوں کے ساتھ چشمہ لگائے نمودار ہوئی۔ وہ بہت ہی سرد نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے پیروں میں گر گیا۔ نازیہ، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارا اور تمہاری اولاد کا گنہگار ہوں۔ پچھلے 11 سالوں سے میں در در پر بھٹک رہا ہوں۔ میں کبھی واپس نہیں لوٹا کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں تھا۔ لیکن میری سزا ختم کر دو۔ میں تم لوگوں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ بس ایک بار اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے ساتھ ایک 11 سال کی بچی بھی تھی۔ میری نظر زمین میں گڑ چکی تھی۔ میری اولاد میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان یتیم بچوں نے مجھے معاف کر دیا۔ ان کی ماں نازیہ نے مجھے معاف کر دیا، صرف ایک بچی کی خاطر جو میری سگی اولاد تھی۔ میں چپ چاپ اپنی باقی کی زندگی انہی بچوں کے ساتھ گزار رہا ہوں جنہیں میں اس بھیانک رات مارنے چلا تھا۔ جس کو خدا نے زندگی دی ہو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جس روح کو دنیا میں آنا ہو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری بیٹی فاطمہ اس کی مثال تھی۔ میرے چاروں بچے میری بہت عزت کرتے تھے۔ احمد، محمد اور ایمان نے کبھی بھول کر بھی یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بچی کی نظر میں گر جاؤں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ نازیہ نے اپنی زمین جائیداد بیچ کر یہ گھر بنایا تھا اور ساتھ ہی کاروبار بھی کر رہی تھی، اور میں جس نے لالچ میں کسی رشتے کا احساس نہیں رکھا تھا وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ میری دولت وہی بچے تھے جن کو میں نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ خدا کے لیے کسی یتیم کے ساتھ